مختار ہے. بہرحال میرے ساتھ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب موجود ہیں, مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور. رانا صاحب, صورتحال پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پہ کافی کشیدہ ہو چکی ہے, انفارچونیٹ سچویشن ہے, کوئی بھی فریق جو ہے اس بار رکنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے. ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا آسمان سے چھونا ایک پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہے. مجھے یہ بتائیے گا رانا صاحب, ایک تو کچھ فیصلے کیے ہیں حکومت نے, ان فیصلوں کے اوپر نظر ڈالیے گا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ پیٹرول پمپس بھی بند نظر آ رہے ہیں, کچھ ہولڈنگ کے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں. جی دیکھیں, اس میں جو ہے وہ ایک یعنی ایک ایسی صورتحال جو کہ درپیش ہو سکتی ہے ان فیوچر, تو اس کو ابھی سے جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر لینا اور اس کے پیش نظر جو ہے وہ ایک پینک کی سی صورتحال کا جنم لینا جو ہے یہ انتہائی غلط ہے, نامناسب ہے, اور لوگوں کو اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ حصہ داری نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کوئی چیز چھپائی نہیں ہے گورنمنٹ نے, اور وزیر اعظم نے پہلے جس دن یہ یعنی ابھی بند ہونے کی دھمکی تھی اور یہ تھا کہ وہ کل سے بند کر رہے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں جو صورتحال سامنے آئی اس کو باقاعدہ لوگوں کو اعتماد میں دیا گیا کہ ہمارے پاس 28 دن کا جو ہے وہ ریزرو ہے, اور 28 دن تک جو ہے وہ اگر کوئی پینک بائنگ نہ ہو اور خواہ اس قسم کا ماحول نہ پیدا کیا جائے تو 28 دن جو ہے قطعاً کسی قسم کی کوئی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ جو ہے وہ بندش جو ہے آبنائے ہرمز کی, یہ اگر کوئی 10-12 دن سے زیادہ جاری رہتی ہے تو اس کے بعد پھر الٹرنیٹ روٹس ہیں جن کو بروئے کار لایا جائے گا, اور 28 دن سے پہلے جو ہے وہ سپلائی جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے گا, اور اس قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ ہمیں نہیں آئے گی. اور اس بارے میں ایک کمیٹی جو ہے وہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی, جو روزانہ اس کا اجلاس کرے گی, صورتحال کو اسیس کرے گی اور اس کے مطابق جو ضروری اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. اور ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ونس اے ویک جو ہے وہ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب خود لیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ اس بات کو ایک ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کھینچنا کہ لوگ جو ہے وہ پینک بائنگ شروع کر دیں, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ 28 دن کی بجائے جو ہے وہ 20 دن میں جو ہے وہ ریزرو جو ہے وہ ختم ہو جائیں. تو ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے. گورنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سین صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خبر آ رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ابھی بھی ایک ملاقات ہو رہی ہے, رات تک پتہ چل جائے گا قیمتیں کتنی ہیں. لیکن صورتحال تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے, یہاں ہورڈنگ شروع ہو گئی ہے. ویسے تو حکومت نے کہا ہے کہ ہورڈرز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, لیکن کتنا ایکشن ہوتا ہے دیٹ از اے ہول ڈفرنٹ اسٹوری. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ ایکشن لے گی رانا صاحب, یا صوبائی حکومت بھی اس میں شامل ہوگی؟ دیکھیں, یہ جن لوگوں کے یعنی ادروائز مقاصد ہیں جو اس قسم کی صورتحال پیدا کر کے جو ہے وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, اور جن لوگوں کے عزائم جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ قومی سلامتی کے برعکس ہوتے ہیں, انہیں یا تو افراتفری اور انارکی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ ایسا ماحول کہ جس میں وہ جو ہے وہ منی میکنگ کریں, منافع کمائیں, ناجائز منافع کمائیں. تو یہ سارا کیا درا ان لوگوں کا ہے, وہ کبھی بات دائیں سے اور کبھی بائیں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہو کہ لوگ پینک کر جائیں تو ان کی جو ہے وہ چاندی ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے خلاف, وہ ذخیرہ اندوز ہوں یا منافع خور ہوں, ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی فیڈرل جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جو ادارے ہیں
وہ بھی کریں گے، وہ بھی قانون کو نافذ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صوبائی جو ادارے ہیں رائٹ یا پولیس ہے یا باقی جتنے بھی لا سے متعلقہ ادارے ہیں، وہ سب اس چیز کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے کہ اس قسم کے منافع خوروں کی جو ہے وہ چاندی نہ ہو اور عوام کو خواہ مخواہ پریشانی سے دوچار نہ کیا جائے۔ اچھا، ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے منافع رینال ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن ران صاحب اوگرا کی طرف سے یہ بات آئی نا کہ 28 دنوں کا تقریباً ہم لوگوں کے پاس ایک ریسورس ہے پیٹرولیم مصنوعات کا، لیکن پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اس بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کم ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے بھی کوئی یعنی ادروائز مقاصد ہوں گے اور بڑے گھٹیا مقاصد ہوں گے ان کے، کہ وہ اس طرح کا ابہام پیدا کر کے وہی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو اور کسی اور کو جو ہے وہ فائدہ ہو، منافع خوری ہو۔